اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ ہے، اکثر نمازوں کے بعد، تراویحوں کے بعد دعائیں سننے کو ملتی ہیں۔ لوگ آپس میں بھی جب باتیں کرتے ہیں، کچھ بیانات سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، یہ سننے کے بعد مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، اور مجھے فوراً قرآن کی وہ آیتیں یاد آ جاتی ہیں جو اس دعا کے بالکل خلاف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو، آپس میں فرقے مت بناؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بول دے رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو فرقوں کی لعنت سے بچا لے۔ ارے اللہ نے آپ کو بولا ہے بھائی، وہ کام آپ کے کرنے کا ہے۔ اللہ نے بولا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، سورہ تحریم۔ ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ دعا کریں یا اللہ جس کو اولاد نہیں دیا اولاد دے دے، جس کو اولاد دیا ہے اس کو نیک اور صالح بنا دے۔ تو آپ کیا کریں گے پھر؟ ایوب علیہ السلام کی بات کو کوڈ کیا، فَإِذَا مَرَضْتُ هُوَ يَشْفِي، یعنی میں مریض ہو جاتا ہوں بد احتیاطی کر کے یا کسی وجہ سے، موسمی وجہ سے، تو شفا وہ دیتا ہے۔ تو یعنی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مجھے اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جانا ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دوائیاں رکھی ہیں، وہ تو غیر کر کے دے رہے ہیں۔ ایک موشن کی گولی نہیں بنا سکتے آپ، ایک نیند کی گولی نہیں بنا سکتے آپ، پیٹ کے درد کی ایک گولی نہیں بنا سکتے آپ۔ آپ کے پیٹ میں درد ہوا تو ہم کو تو بڑوں نے یہ سکھایا کہ نمک لو لے کے لیلا فی قریشی نیلا فیہم رحلۃ الشتاء ویسے پڑھو، کھا لو، پیٹ میں درد کم ہو جائے گا۔ سر کے درد کی دعا الگ ہے، پیٹ کے درد کی دعا الگ ہے، بواسیر کی دعا الگ ہے، ہارٹ اٹیک کی دعا الگ ہے، کینسر کی دعا الگ ہے۔ یعنی اللہ نے جتنے پیغامات دیے ہیں، جتنے میسیجز دیے، سب کو الٹا کر کے دکھانا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی عبادت ہے، او کما قال علیہ السلام۔ ہم لوگ راستہ روک دیتے، نماز کو جا رہے ہیں تو ایسا دکھتا کسی کے باپ پہ، پورے خاندان پہ احسان کر دے رہے، اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، انبیاء پہ، سب پہ احسان کر دے رہے۔ گاڑی جہاں بولے وہاں ایسے رکی ہوئی ہے، ایسے رکی، کیا روح صلی یا اخی، نماز کے لیے جا رہا ہوں میں۔ یہاں بھی وہی حال ہے، وہاں تو پوچھو ہی مت، وہاں تو اس سے بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین و رحمت اللہ علیہم کلہم، سب پورے کے پورے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ماشاءاللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت باپ دادا پہ احسان کر دے رہے ہیں کسی کے۔ راستہ بند کر کے، کوئی اطلاع نہیں، کوئی کوشن نہیں۔ ایک آدمی پریگننٹ بیوی کو لے کے، کسی کی والدہ بیمار ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ گلی سے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ڈیرا لگا ہوا ہے، نہیں، یہاں فاتحہ ہو رہے ہیں، یہاں پر میلاد النبی منایا جا رہا ہے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے، نبی کے نام پہ ہم پوری گستاخی کر کے دکھائیں گے، جاؤ ادھر سے جاؤ، دکھ رہا نہیں راستہ کھلا ہے، جاؤ نا بازو سے۔ بھائی اس کی جان جا رہی ہے۔ ارے لعنت ہے یار ایسی زندگی پہ، لعنت ہے ایسے رسم و رواج پہ، لعنت ہے ایسی سوچ پہ، لعنت ہے ایسے عقیدے پہ، کیا بولوں اور۔ ایسی بیکار کی باتیں مانگتے ہیں اللہ سے، یعنی اے اللہ سارے مسلمانوں کو ایک کر دے، اور جتنے ہم میں سے مرحومین ہیں ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ آپ کون ہوتے بھائی بولنے والے؟ ارے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کو لیجئے، اگر آپ اپنے دادا کے، اپنے نانا کے، والد کے، کسی آپ کے بزرگ کے، کوئی استاد کے بارے میں اگر دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے اوپر انہوں نے جو احسان کیا ہے وہ احسان کو سبجیکٹ بنائیے کہ اللہ انہوں نے مجھے قرآن سکھایا تھا، اے اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا کر دے۔ آپ کے بولنے سے اجر عظیم ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا کیا؟ اگر ان کی کوئی برائی یاد آ گئی تو لوگوں میں غیبت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کیجئے کہ اللہ انہوں نے مجھ پہ یہ احسان کیا تھا، ایک ان کی خرابی مجھے یاد آئی ہے، اللہ رحم کا معاملہ کر دے۔ آپ بولنے سے اللہ رحم کا معاملہ کرے گا؟ چلو ٹھیک ہے، اس معاملے میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعا کرتی ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ کچھ عمل تو کر کے دکھاؤ یار، تاکہ میں ایسے عمل کروں کہ میرے والد کو بھی اس کا اجر پہنچے، اس بنیاد پہ کہ چلو تم نے ایک اولاد پیدا کی، بچپن میں مار بھی دے سکتے تھے، پریگننسی بیوی کی گرا بھی سکتے تھے، کچھ پریکاشنز لے کے حمل ٹھہرنے دیتے ہی نہیں تھے تم، یہ بھی ہو سکتا تھا، تم نے کہا نہیں ایک بچہ پیدا کریں گے انشاءاللہ۔
چلو پریگنینسی ہوئی، تم دنیا میں آئے، تم نے دنیا میں اچھے کام کیے، ان کو اتنا کریڈٹ تو ملنا چاہیے کہ جب ان کے ہاتھ میں چوائس تھی تم کو پیدا کریں یا مار دیں پیٹ میں، تم کو پیدا ہونے ہی نہ دیں، وہ نطفہ گرنے ہی نہ دیں اندر، تمہارے ماں اور تمہارے باپ کو اس کا اتنا ہی کریڈٹ ملنا چاہیے نا. ہاں اگر انہوں نے قرآن سکھایا ہے تو اس کا سبجیکٹ وہ اسی سبجیکٹ پہ ملنا چاہیے. انہوں نے آپ کو غلط عقیدے سے بچایا ہے، یہاں تو انگلی پکڑ پکڑ کے قبرستان لے جانا، انگلی پکڑ پکڑ کے درگاہ کے پاس لے جانا، انگلی پکڑ پکڑ کے جو ہے مرشد کے پیر پڑوانا، ہاتھ چومنا، ہم نے تو یہ دیکھا بچپن میں. پھر بھی الحمدللہ میرے ننیال والے تو ایسے نہیں تھے، ددیال میں کچھ لوگ ہیں وہ بھی الحمدللہ کافی تبدیلی آ گئی. لیکن میں نے آ کے سمجھایا لوگوں کو کہ دیکھیے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن آپ کو یہ عقیدہ بنانے کا مشورہ دیتا ہے، مشورہ ہے یہ. آپ نے پوچھا تھا اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ھدی للمتقین. اللہ رحم کرے. آپ ذرا دعاؤں پہ بیٹھ کے دیکھیے مسجدوں میں، اور میں تو خاص طور پہ یہ ہمارے ائمہ حضرات جو نمازیں پڑھاتے ہیں، تراویحیں پڑھاتے ہیں، اس کے بعد یہ بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ لوگوں کو اتنی دیر میں سمجھاؤ بھائی. اللہ ہم لوگوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. ارے اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا تم کو پیدا کرنے سے پہلے الہمہا فجورہا و تقواہا ڈال کے بھیجا، پھر رسول بھیجا، پھر کتاب بھیجا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے پوری فیسلٹی دی ہوئی ہے، پھر اس سے بھیک مانگتے. ارے جو ساری باتوں کے بعد کنکلوژن کے بعد جو دل کا دروازہ ہے، دل کا دروازہ جہاں سے ایمان کے لیے دل کھلتا ہے، اس کے لیے بتایا اہدنا صراط المستقیم. کل ایک اسی طرح کے تھرڈ کلاس چھچورے کو میں دیکھ رہا تھا، انتہائی بد شکل اور بھونڈی گدھے کی طرح آواز. ہاشم میاں نام کا کوئی تھا چھچورا، مر گیا پتہ نہیں زندہ ہے، بے غیرت لعنتی. اور یہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے ہم کو سیدھے راستے چلا، اور دوسرے مولویوں نے ترجمہ کیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو دوسرے خالی راستہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت چلنا چاہ رہے ہیں. اب ایسے نالائقوں کا کیا کریں گے بتائیے آپ؟ اب اس کے پیچھے واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ارے رے 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 رے، یعنی منافقت کی کوئی صورت نہیں چھوڑی ان لوگوں نے. منافقت منافقت منافقت، بس چھچورا پن. وہاں الفاظ ہی اہدنا کے ہیں بھائی. اگر اللہ ہی تم کو چلا کے لے کے آئے گا تو انعام کس چیز کا ملے گا تمہیں؟ سارے کام اللہ ہی نے کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ بولا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم لوگ شروع ہو جاتے اللہم صلی علی محمد. اے اللہ ہم تو نہیں کر سکتے، تو ہی رحمتیں بھیج لے اپنے نبی پہ. وہاں رحمتوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے رسول پہ صلوات بھیج رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم بھی پڑھو، وسلموا تسلیمات. اور اس میں جو لکھے ہوئے باتیں احکام ہیں اس کے اوپر جو ہے عمل کر کے لا کے سبمٹ کرو. ہم لوگ فوراً اللہ کو بول دے رہے ہیں اللہم صلی علی محمد. اب آپ ہی نماز پڑھ لو اپنے نبی کے لیے. یہ کیا چھچورا پن ہے بھائی؟ یہ کیا مسخرہ پن ہے یہ؟ اچھا پھر عربی جاننے والے، عربی کی ایک ایک قانون سے واقف، وہاں لا کے ان کے پاس ایک اسکرو فٹ کر دیا گیا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. یہ ایک چھچور پن. آپ نے اگر کسی چیز کو ایک بتا دیا کہ بھائی یہ ایک ہیئر کریم ہے، یہ ایک گیس کی دوا ہے، اور یہ جو ہے آپ کا جو ہے ماؤتھ واش ہے. اب آپ اس کو بھی ماؤتھ واش بولیں گے، اس کو بھی ماؤتھ واش بولیں گے، اس کو بھی ماؤتھ واش بولیں گے، اس کو بھی ماؤتھ واش بولیں گے. یہ ایسے ممکن ہے؟ تو اس کا مطلب لینگویج میں کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی، اس کا مطلب وہ کنفیوز کرنا چاہتا تھا آپ کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے نا. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. جب یہ نصیحت قبول کرنا ہے تو میں نے بہت آسان کر دیا ہے ہدایت کے لیے. یہ کتاب کو ہے کوئی اس ہدایت کو آگے پہنچانے والا یا قبول کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے میرے اوپر بھائی. میرے کو بھی پھر وہی عادت ہوئی ہے کہ پھر آ کے آخری میں جو ہے وہ گھٹیا قسم کی دعائیں پہ لگ جاتی ہے زبان. بس مجھے تو اتنا ہی کہنا چاہیے کہ اللہ میری اس بیان میں 10 منٹ کے بیان میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دے. مجھے اس کا شعور دے دے کہ وہ غلطی کو میں ٹھیک کروں، اور وہ غلط بات میرے سننے والوں کے دماغ تک پہنچی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دے. جو صحیح ہے اب پھر توفیق دے بولنا پڑتا. اللہ معاف کرے بھائی.
استغفر اللہ.